احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ نماز کے اوقات کے بارے میں کتاب چل رہی ہے اور اس کا باب نمبر 6 ہے۔ الصلوات الخمس کفارۃ، پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ 528 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابراہیم بن حمزہ بن محمد بن حمزہ بن مصعب بن عبداللہ بن زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا زبیر بن العوام ان کے خاندان سے ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں۔ یہ امام بخاری کن مشایخ میں سے ہیں کہ امام بخاری کے کوئی مشایخ کے یہ استاد ہیں اور امام بخاری نے بھی ان سے حدیث پیش کی ہیں، لی ہیں۔ یہ تاجر بھی تھے، بہت بڑے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علم اور زہد کا ایک بہت بڑا ستون تھے۔ تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم، آپ فرما رہے تھے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یقیناً کسی آدمی کے دروازے کے سامنے نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، ما تقولو، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ذالک یبقی من درنہ، یہ کام اس پر کچھ میل کچیل چھوڑ دے گا؟ قالوا، انہوں نے کہا لا یبقی من درنہ شیء، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس کی میل کچال میں سے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گا اس کے جسم پر۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جس طرح زہری میل کچیل دور کرنے کے لیے انسان نہاتا غسل کرتا ہے، تو اندرونی روح کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے نماز وہ یہ کام کرتی ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر، کہ 5 نمازیں اور جمعے سے آئندہ جمعے تک ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ نمازیں اور جمعے کا کفارہ بن جاتی ہیں جب تک انسان کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اس لیے نماز کے ساتھ انسان کے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے نا، گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور روح کی جو صفائی ہوتی ہے نا، وہ نہانے کے ساتھ نہیں، وہ نمازوں کے ساتھ صفائی ہوتی ہے۔ جس طرح بدن کو دھوئیں پانی کے ساتھ تو صاف ہو جاتا ہے، گناہ نیکیوں کے ساتھ ختم ہوتے ہیں، اور بالخصوص نماز ان میں سب سے بڑا عمل ہے۔